السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وقدرہ حسنہ وجمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل تو بات کر رہا تھا کہ دا مومنٹ آف ڈیتھ یا دنیا دار کو یا حالت نزا کیا ہوتی ہے یا موت کے وقت کی جو مشکل ہے یا سختی جو انسان پہ وہ کیسی ہوتی ہے اور اسے کیسے برداشت کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو دنیا دار کس مشکل سے اور سختی سے کب مرتا ہے؟ جب تک اسے یہ صدمہ نہ پہنچے کہ اس نے دنیا میں کیا پراپرٹی بنائی ہے یا کتنا مال کمایا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں یہاں پہ کہ ایک جس سے آپ کو دنیا دار کی موت کا سمجھ آ جائے گی کہ دنیا دار مرتے ہوئے جو ہے اس کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات کرتے ہیں اسی میں۔ تو ایک انسان تھا جسے مرتے ہوئے اس نے اپنے اسرائیل علیہ السلام کو جو جان نکالتے ہیں ان کو پہچان لیا۔ اس بندے دنیا دار نے کہا کہ اسرائیل کہ یہ جو میری چیزیں ہیں یا جو مال مویشی میں نے بنائے ہوئے ہیں اسے جو ہے ہم ساتھ لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اور میرے گھر والوں کو جو ہے ان چیزوں کو نہ دکھانا یا ان کو یہ چیزیں بالکل بھی ان کے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ اس نے وہ سارا مال گھر والوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ بچے یہ سامان ساتھ نہیں جاتا ہوتا، ٹھیک ہے، ساتھ تم اکیلے جاؤ گے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کچھ مویشی بھیڑ بکریاں یا شیر جانور وغیرہ میں نے پال رکھے ہیں، تو میرے جانے کے بعد شیر بکریاں کھا جائے گا۔ تو اب اسرائیل علیہ السلام جو ہے پھر جلال میں اور انہوں نے کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ شیر جانے، بکریاں جانے اور ان کا مالک یعنی رب جانے، تو چل، تجھے جو ہے تیرا پیغام آ گیا اور تیری جو ہے زندگی وہ دنیا میں یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے۔ تو یہ اسے بڑا مشکل ہوتا ہے مرنا، تکلیف دہ ہوتا ہے دنیا دار کے لیے۔ کس بات پہ مشکل؟ کہ میرے بعد میری اولاد، مال، اسباب، والدین، بہن بھائی کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مراد جن کا کفیل ہوتا ہے وہ جن کے ذریعے سے آپ کے خاندان کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے آپ کے موجود ہوتے وقت بھی ان کا کچھ نہیں بن سکا، آج تک جن کا کچھ نہیں بن سکا وہ آگے آپ ایک دن اور رہ کے یا سالوں اور رہ کے کیا بنائیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا رب پہ نہیں ہے کہ جو رب آج تک مجھے، آپ کو یا بندے کو، مجھے اور آپ کو پال رہا ہے یا پال رہا تھا، اور زندگی کے سارے ہمارے معاملات جو ہیں رب لک آفٹر کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو میرے آپ کے نہ ہوتے بھی ہمارا رب ہی دیکھے گا، ہمارے خاندان کے افراد کا یا ہماری اولاد کا، ہمارے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا۔ تو یہ دوستی اور جان پہچان جو ہے اس سے بات بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہم نے اپنی اس زندگی میں ہی رب سے دوستی بھی کرنی ہوتی ہے اور رب کو پہچاننا بھی ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مصروف رہتے ہیں یا رہ رہے ہیں کہ رب کا ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ تو رب کو آج اور ابھی سے ہی جان کر دوستی یا فرینڈشپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ابھی نہیں جانا تو پھر اس ٹائم آپ کے کام کوئی شے نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ تاکہ کم از کم آپ ہماری جان جب نکلتے ہوئے ہمیں اتنا حوصلہ یا اتنی بے فکری لازمی ہو کہ میرے بچوں کا، میری بیوی کا، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ داروں کا نگہبان آپ کا رب یا آپ کا بہترین دوست جو رب ہے وہ ہی جو ہے ان کا نگہبان ہوگا۔ تو کم از کم اس تسلی سے آپ کو موت آئے۔ تو یہ موت کیسے واقع ہو سکتی ہے، اس طرح کی سختی سے کیسے بچ سکتے ہو آپ؟ جب آپ رب کو جانو گے اس زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ دنیا دار کی جان بڑی ہی مشکل اور سختی سے نکلتی ہے۔ اب اس سختی اور مشکل سے بچنے کا اور اطمینان والی موت کا نسخہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بہن بھائیوں کو۔ حالانکہ موت ایسا ٹاپک ہے، مدعا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے یا اسٹیٹس والے، ڈگری والے، پڑھے لکھے کے سامنے اس ٹاپک پہ بحث کرو تو فوراً آپ کو روک دیا جائے گا، وہ روک دے گا، آپ کو ٹوک دے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہیں اس بات سے درگزر کرتے ہیں،
لوگ یا انسان میں موجود جو نفس ہے وہ اس بات سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اپنے قریبی لوگ اس بات کو اگر آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے تو وہ گھبرا جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس بارے میں بات نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الٹا آپ کو مجھے یا جو اس مدعے پہ بات کرنے کی کوشش کرے گا اسے پاگل کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور بھاگ جائیں گے یا آپ کو بھگا دیں گے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری باتوں کا مطلب اور مفہوم جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی کہ انسان کا نفس جو شیطانی جبلت کہہ لیں یا اختیار نہ کرنے کا جو ہمیں رب نے دیا ہے، چوائس کرنے کا اختیار جو ہمیں ملا ہے، ہر ایک انسان کو، وہ موت سے ڈرتا ہے، ختم ہونے سے ڈرتا ہے، اس دنیا سے اس کا جو وجود ختم ہونا ہے اس سے وہ گھبراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نفس، دماغ، ہیومن برین کسی بھی عام انسان کو موت کا خیال آنے سے یا اس پہ سوچے انسان ان چیزوں سے وہ کتراتا ہے، بھاگتا ہے ہمارا برین۔ آپ پہلے وہ نسخہ سن لو کہ آسان ترین جان نکلنے کا کیا ہے، پھر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ آسان ترین نسخہ جان نکلنے کا یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور مکمل دین کو اپنی اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہ میری اور آپ کی جان جو ہے سختی سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ میں آپ بہن بھائیوں کو خبر اور پیغام دے رہا ہوں کہ دین کے لیے کوئی ایسا ایک کام کر جو آج ابھی کی زندگی میں جو ہمیں عطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بے دین آدمی نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکے۔ آپ یہ غور و فکر کرو کہ وہ کام ہے کیا۔ ایسا کام بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ بے دین آدمی خیرات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میری کمائی ہے، میں کیوں دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ خیرات ضرور دیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، عاقبت کا خیال کرنا اور سادہ لوگ ماں باپ کی عزت کرنا، یہ سارے کام بے دین قسم کے لوگ کرنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بزرگوں کا احترام کرنا، یہ شاید چیز آج کی ماڈرن ترین قوموں سے یا جتنی بھی آج کی آپ کے تہذیب کی ماڈرن تہذیبیں ہیں اور انسانیت کی علم بردار بنی ہوئی ہیں قومیں، وہ اپنے بزرگوں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ یہ ایجاد ہی ان کی ہے، اولڈ ایج ہوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغرب کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہ بڑی تہذیب یافتہ قوم کہلاتی ہیں۔ اپنے اپنے دلوں میں رب تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اپنے رضا رکھنا ہے۔ پھر سب سے بڑی اعلیٰ ترین شے جو کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ یہ شے تو آج کے زیادہ تر مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہے محبوب الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والوں کو چاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ماننا، یہ کافروں کے پاس نہیں ہو سکتا، اور آج کے کئی مسلمانوں کے پاس بھی یہ شے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ آپ سب کو سلامتی میں رکھے، میری باتوں کو آپ سمجھیں اور اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ یہ بات ہے وہ ساری کہ جان نکلنی آسان ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پھر شوق میں رہتا ہے انسان، موت کا انتظار اور شوق دیدار یار، اللہ سے ملاقات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اس تڑپ میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ میرا ذاتی خیال اور سوچ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں آپ، ٹھیک ہے، آج سے ہی شروع کر دیں، ابھی سے ہی شروع کر دیں، شریعت کے مطابق اس عطا کردہ زندگی میں جو بھی ہے وہ سب حاصل کر لیں یا کر لو، آسان ہے، بس نیت اور خلوص جو ہے، زیادہ وضاحتوں میں ہرگز آپ نہ پڑیں، ٹھیک ہے، کہ دین آسان کیسے ہوگا یا دین ہے ہی آسان، آپ دین کی زیادہ وضاحتوں میں نہ جائیے گا، بس نیت اور خلوص جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کو تسلیم کرنا، اس کے پھر اس رب کے فرشتوں کو تسلیم کرنا،